بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. صاحبزادہ حامد رضا نے گرفتاری دے دی فیصل آباد میں. وہ اسلام آباد، پہلے یہ خبریں ہیں کہ اسلام آباد آ رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے، راستے میں ان کو پکڑ لیا گیا، لیکن آج بیرسٹر گوہر نے یہ بتایا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، انہوں نے سرنڈر کیا. دوسری جانب آج شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی کوشش کی بیرسٹر گوہر نے، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، عملی طور پر یہ حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کنسنسس ہو یا اس ترمیم پر کوئی بات چیت ہو سکے. ماحول بنانا ہوتا ہے نا. آپ سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دیں، بیرسٹر گوہر کو شاہ محمود قریشی سے ملنے کی اجازت دے دیں، تو پارٹی جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھتی ہے، کوئی اس کی صورت نکلتی ہے. لیکن کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اب اس میں یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مدعا یہ نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ بس طاقت اور دھونس، اور کوئی کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. کیونکہ اگر آج شاہ محمود قریشی سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو جاتی تو پھر وہ جو ایک کہانی بنائی گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور بہت سارے معتدل لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو، اس کو بیرسٹر گوہر باہر آ کے ڈینائی کر دیتے. ایک بات آپ کو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عمران خان، ان کی جو گرفتاری والا معاملہ ہے اس کو ایک نارمل بنا کے حکومت پیش کر رہی ہے کہ یہ بس وہ جیل میں ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ کے گھر کا کوئی بندہ جیل میں ہو، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی فیورٹ بندہ جیل میں ہو، تو وہ آپ کے لیے کیا بزنس ایز یوزول ہوتا ہے؟ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی اس پہ یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر جو پاکستانی گودی میڈیا ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ جی عمران خان ہٹ درمی ہے. عمران خان کی پارٹی کہتی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن عمران خان ہٹ درمی پر ہے. وہ کہتا ہے جی نہیں، میں نے مذاکرات نہیں کرنے. پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جنوری میں لیٹر لکھا تھا اڈیالہ جیل کے لیڈران نے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن خان نے مذاکرات سے انکار کر دیا. ابھی بھی وہ کسی کو مذاکرات کی بات کرنے نہیں دیتا. جو بھی کر کے جاتا ہے مذاکرات کی بات، تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں اور میری بات کر رہا ہوں اور آپ اڈیالہ ادھر چلے جائیں بنی گالا، تو عمران خان نے جوتا اتار لیا. اب یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ایک ضدی آدمی ہے، ایک سٹبن آدمی ہے. وہ ہر طرح کے معاملے میں مداخلت کرتا تھا، وہ کسی ادارے کی بات مانتا نہیں تھا، سسٹم کو تباہ کر رہا تھا، اس لیے اس کو ہٹایا گیا. اور ابھی بھی اگر وہ باہر نہیں آ رہا تو اس لیے کہ وہ باہر آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. جو باہر ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، جن کے پاس اقتدار ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا، پولیٹیکل ورکرز کو. چلیں جو میل ٹریٹمنٹ ہے اس کی تو بعد میں بات ہو جائے گی. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پارٹی کے پاس انتخابی نشان نہیں، وہ چھین لیا گیا. جو ان کی مخصوص نشستیں تھیں وہ چھین کے ان جماعتوں کو دے دی گئیں جو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. اور آج سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانی تھی. سب یہ کیا ہے؟ اچھا پھر لوگوں سے، جن لوگوں سے بیان دلوائے کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، آج انہی کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس وقت پارٹی کے چیمپئن آپ کو چینلز پہ کون نظر آتے ہیں جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے اسد عمر صاحب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا. شیریں مزاری صاحبہ نے لا تعلق کر دیا. مولوی محمود ہیں اور جو ہیں عمران اسماعیل ہیں، وہ ذرا کم بول رہے ہیں. جو لیڈ رول ہے اس میں وہ فواد چودھری صاحب کا ہے. بھلے ان کی نیت میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وقار صاحب جو شیخ وقاص اکرم ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. اظہر مشوانی نے بھی یہ بات کہی کہ جو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو تو آپ پارٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر بیرسٹر گوہر مل لیتے شاہ محمود قریشی سے تو اٹ ول کم ٹو این اینڈ. تو حکومت تو یہ نہیں چاہتی کنفیوژن، کیونکہ نومبر کا مہینہ ہے، 27ویں ترمیم بھی پاس کرانی ہے، 26 نومبر بھی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے بڑی ایک کنفیوژن چل رہی ہے. اچھا اس ساری صورتحال میں جہاں پر یہ میں آپ کو پولیٹیکل ایشوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، ایک میں آپ کو عام آدمی کی زندگی کی بات بتاتا ہوں. یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں یہ جو نان بھائی ہیں جو تندور چلاتے ہیں ان کی ہڑتال ہے. 3 دن سے پنڈی میں کوئی تندور نہیں
جل رہا. روٹیاں جو لوگ گھر سے لیتے تھے, آپ سب جانتے ہیں, جہاں پہ کئی بیچلر بھی رہتے ہیں, فیملیز بھی ہیں, اگر وہ کام کرتی ہیں میاں بیوی دونوں, تو روٹیاں کم از کم باہر سے منگوا لیتے ہیں. لیکن اب وہاں پر 3 دنوں سے ہڑتال ہے, اور یہ ہڑتال آگے بھی رہے گی. انہوں نے کہا کہ جی ہم کر ہی نہیں سکتے. 5500 روپے کا جو آٹے کا تھیلا ملتا تھا, سرخ آٹے کا, وہ اب 10,500 روپے کا ہو گیا. میدے کا آٹا جو 6,200 کا ملتا تھا, وہ 12,000 روپے کا ہو گیا. اور 14 روپے کی روٹی اور نان وہ کہتے ہیں ہم دے ہی نہیں سکتے. پھر ان کے اوپر جو جرمانے ہیں 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک. اب یہ میں بات کر رہا ہوں عام آدمی کی. آپ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اوورسیز بھی ہیں, اور یہ ایک جو غریب آدمی ہے, پاکستان کا نیشنل میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا. ہم سب پالیٹکس کرتے ہیں. پالیٹکس بھی جسٹیفائڈ ہے اس لیے کہ اس کا تعلق گورننس سے ہے, جو اس کا تعلق آئین سے ہے, اس کا تعلق نظام سے ہے, اس کا تعلق حکومت سے ہے. لیکن سر یہ مجھے بتائیے کہ اب اس صورتحال میں جہاں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, اور سیاست میں یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سنائی نہیں دی جا رہی, اور آپ میڈیا کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پر سوائے کرکٹ میچز کے, سوائے کہ جی وہ فضا کو ٹھیک کرنے کے لیے مریم نواز نے گنے لگا دی ہیں, اور پھر اس کے بعد 10 منٹ کے مسلسل کروڑوں روپے کے اشتہارات, اس کے علاوہ میڈیا کچھ کر ہی نہیں رہا. یہ پاکستان کا المیہ ہے. لیکن اس کے بیچوں بیچ ایک میں اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ جو تفصیل کیا ہے. جو سہیل آفریدی ہیں, اس کے باوجود کہ ان پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے, انہوں نے قبائلی علاقوں کے لیے 1,000 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا ہے. 1,000 ارب روپے. سڑکیں بنیں گی, اسکول بنیں گے. اب دیکھیں نا, خان نے ایک بندے کو اٹھایا خیبر سے, جو اور اس کو بنایا وزیر اعلیٰ, نوجوان آدمی, 35-36 سال اس کی ایج ہے, اور اس پر بھی بڑا اعتراض ہوا کہ جی بڑا ینگ آدمی ہے. اچھا یہ بھول گئے نون لیگی سارے, جب شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا تو ہی واز اونلی 33, لیکن اس وقت بھی ابا جی نے بنایا تھا, کوئی بات نہیں آئی تھی. یہ عوامی آدمی ہے, اس کو عمران خان نے بنایا, لوگوں کا الیکٹڈ آدمی ہے, تو اس پہ تنقید شروع کر دی گئی. 1,000 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا ہے انہوں نے قبائل کے لیے, وہ جن کو ضم کر دیا گیا تھا. اب پیسے وفاق دیتا نہیں ہے, روک دیتا ہے, لیکن بہرحال سہیل آفریدی کا یہ جو قدم ہے, اٹس اے ڈائریکشن ان دا اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور بات جو ہے میں اگلے ویلاگ میں کروں گا. آج کل حسین حقانی صاحب بڑے زبردست ٹویٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے حالات پر اتنے اچھے ٹویٹس کر رہے ہیں, اور پورا میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, اور اپنا وہ جو ایک دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے, اور 5 لائنیں جو ہے نا اس کے اندر جو وہ ریفرنس ہے, جو وہ بات کر رہے ہیں, 1,000 ورڈ سے بھی شاید وہ نہ ایکسپلین کیا جائے, جو 6-7 لائنوں سے. آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہز انڈرسٹینڈنگ and the way he describes, and I hope he'll continue that because that's a great input, Mr. Hussain Haqqani. تو اجازت, اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.